السلام علیکم۔ محبت حیات ہوتی ہے بائی میرب حیات، ایپیسوڈ 9۔ سکندر شاہ نے برداشت کی شدت سے لب بھینچ لیے۔ بلا شبہ دل نور شاہ سے اسے جنون کی حد تک عشق تھا۔ شجیہ شاہ کے ساتھ 4 سال گزارنے کے باوجود بھی اس نے ان 4 سالوں کا ہر پل کہیں نہ کہیں دل نور شاہ کے خیالوں میں گزارا تھا، مگر اب اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ اس کے ضمیر کو یہ گوارا نہ تھا کہ ابھی شجیہ شاہ کو مٹی تلے سوئے 5 ماہ بھی نہ گزرے تھے اور وہ اپنے دل کی بستی بسا لیتا، دل نور شاہ سے نکاح کر لیتا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اپنے دل پر اتنا رحم نہیں کر سکتا تھا کہ جس کی دغا بازی کی بدولت شجیہ منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ میں آپ سے معذرت چاہوں گا ماموں، مگر آپ جو چاہ رہے ہیں میرے لیے اس وقت ایسا کر گزرنا بہت مشکل ہے۔ میں روز محشر شجیہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، آپ ہی بتائیں۔ تھکے تھکے لہجے میں اس نے اپنے دل کی بات ان سے کہی تھی۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ابھی اتنی جلدی آپ کے لیے ایک نئے رشتے کو اپنانا مشکل ہے، مگر بیٹے اگر انسان یہ یقین کر لے کہ اس کی زندگی میں ہونے والا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ رہی بات شجیہ کی وفات کی تو وہ اپنی ماں کی طرح چھوٹی عمر لے کر آئی تھی۔ ہم صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ شجیہ شاہ کی بابت ان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ سکندر شاہ نے لاجواب ہوتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ آپ کل تک سوچ لیں، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی مدبرانہ باتیں سکندر شاہ کے دل پر اثر کر چکی تھیں۔ تبھی وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے ماموں۔ سکندر شاہ کی رضامندی نے انہیں اندر تک پرسکون کر دیا تھا۔ ماما، دل نور نے فلک شگاف چیخ ماری۔ حیرت کے مارے کھلی بھوری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اس کے اعصاب جنجنا رہے تھے، دماغ معاف ہوا جا رہا تھا، دل کی حالت الگ خراب ہو رہی تھی۔ میری جان، یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے، پلیز خود کو سنبھالو۔ تمہارے بابا سارے انتظام کر چکے ہیں، بس گھنٹے بھر میں بیوٹیشن آ جائے گی، وہ تمہیں سادگی سے تیار کر دے گی، پلیز مان جاؤ۔ خدیجہ بیگم نے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ماما پلیز، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اور اسکندر صرف شجیہ آپی کے ہیں، میں ان سے نکاح نہیں کر سکتی، پلیز میری بات کو سمجھے اور بابا کو بھی سمجھائیں۔ دل نور نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ شجیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی میری بچی، پھر کیوں بار بار ایک ہی تکرار کیے جا رہی ہو؟ حدید کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر اسکندر کی شادی کسی اور لڑکی سے کریں گے تو سوچو ذرا، کیا وہ لڑکی حدید کو تمہارے جیسا پیار دے گی؟ اور کیا تم حدید کے بغیر رہ لو گی؟ انہوں نے اس کی دکھتی رگ دبائی تھی۔ آئے نور نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں واضح پسپائی تھی۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ جانتی تھیں کہ 4 سال پہلے والی اور ان کے سامنے بیٹھی دل نور شاہ میں بہت فرق تھا۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کا اسکندر شاہ کے لیے پیار تھا، جسے وہ جانے دل کے کس کونے میں دفن کر بیٹھی تھی۔ اس لیے انہوں نے آئے نور کو اسکندر کی بجائے حدید کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ اسکندر شاہ کی محبت کا حوالہ راکھ میں دبی چنگاری خریدنے والا حساب تھا، اور وہ کبھی اس نکاح کے لیے رضامند نہ ہوتی۔ خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے گراؤنڈ فلور کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ دل نور شاہ بے بسی سے رو دی۔ میرون اور سکن کا کمبینیشن کے اسٹائلش لہنگے، جیولری اور گجروں سے سجی دل نور شاہ سادگی سے کیے گئے میک اپ میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد جس وقت اسے اسکندر شاہ کے کمرے میں پہنچایا گیا، پہلی فرصت میں اس نے حدید کو اپنے پاس بلانے کی خواہش ظاہر کی، مگر خدیجہ بیگم نے نرمی سے اسے جھڑکتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود اسکندر کو بلانے چل دیں۔ بیڈ پر بیٹھی دل نور شاہ کے انگ انگ میں شرارے دوڑنے لگے۔ سامنے دیوار پر لگی سکندر اور شجیہ شاہ کی شادی کی تصاویر اسے گہری کھائیوں میں اتارنے لگیں۔
بستر پر بچھو چلتے ہوئے نظر آنے لگے۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لرزتی ہوئی ٹانگیں بھاری لہنگے کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو رہی تھیں۔ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیگانگی سے اپنے آپ کا جائزہ لیتی وہ تکلیف کی آخری حدوں پر تھی۔ بھوری خوبصورت آنکھوں سے نمکین پانی نکلتا ہوا اس کے گال بھگو رہا تھا۔ اپنے دہکتے ہوئے حسن سے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ناک میں پہنائی گئی نتھ اس کے بلائی لب تک آتی اس کے حسن کو شعلہ جوالا بنا رہی تھی۔ آئے نور نے ایک جھٹکے سے ناک سے نتھ کھینچ ڈالی۔ خون کی ایک ننھی بوند ناک پر نمودار ہوئی تھی جس کا اس نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ دوسری نگاہ چمکتی پیشانی پر بائیں جانب لٹکے جھومر پر گئی تھی۔ بے دردی سے جھومر نوچتے ہوئے اس کے ہاتھ بالکل نہیں کانپے تھے۔ کانوں سے جھمکے نوچتے ہوئے اسے کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے گلے میں پڑا نیکلس کھینچتے ہوئے اسے اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیسے تڑپ رہی تھی اس کی بہن، اور وہ کتنی ظالم تھی جو آخر آج اس کی جگہ لے ہی بیٹھی تھی۔ دونوں کلائیوں میں سجے گجرے نوچتے ہوئے اسے اپنے الفاظ یاد آئے۔ پہلے میری ماما کو چھین لیا اس نے، اور اب اسکندر کو بھی ہتھیانا چاہتی ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں میں بہے چلے جا رہے تھے۔ ٹھیک کہا تھا ماما آپ نے، میں ہی اسکندر کو ہتھیانا چاہتی تھی، اور دیکھیں آج ہتھیا بھی لیا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ چوڑیوں سے بھری دونوں کلائیاں اس نے جارحانہ انداز میں خالی کی تھیں۔ کتنی ہی چوڑیاں اس کی کلائیوں کو زخمی کر گئی تھیں، مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ سر پہ ٹکا بھاری دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے دور پھینکا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کے بھورے سلکی بال کھینچ گئے تھے، مگر ہر تکلیف سے بے بہرا وہ یک ٹک آئینے میں بنتا اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ رو رو کر سوجی سرخ آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ خون کی وہ بوند ناک سے ہوتی ہوئی اوپری ہونٹ تک آ رہی تھی۔ کان، گردن اور کلائیاں ہر طرح کی آرائش سے مبرہ تھیں۔ تبھی اس کی نظر لپسٹک سے سجے اپنے بھرے بھرے کٹاؤ دار ہونٹوں پر پڑی تھی۔ اگلے ہی پل اپنا کانپتا ہاتھ بڑھا کر آئے نور نے لپسٹک بھی خراب کر دی تھی۔ اپنا اجڑا حلیہ دیکھتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ روتے روتے وہ بے حال ہو چکی تھی، سو ڈریسنگ پر جھک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اندر لگی آگ اب بھی بجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس آگ میں جلتی ڈریسنگ مرر پر جھکی وہ کمرے میں داخل ہوتے اسکندر شاہ کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو حیرت سے زمین پر بکھری اس کی جویلری اور گجرے کی پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دلہ نور شاہ کا رد عمل اس کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ تبھی اس کی نظروں نے دلہ نور شاہ کو زمین پر بکھری چوڑی کا ایک ٹکڑا اٹھاتے دیکھا تھا۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھا تھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کان سے اپنا بایاں گال زخمی کر لیتی، اسکندر شاہ نے اس کو جا لیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کی طرف بڑھتا ہاتھ رو کر دوسرے ہاتھ سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ جو اپنا حشر نشر کر چکنے کے بعد اب اپنا چہرہ بھی داغ دار کرنے چلی تھی۔ یوں ایک دم اسکندر شاہ کو اپنے مقابل دیکھ کر مزید ساکت ہوگی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتا نرفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ رو رو کر سوجی آنکھیں اسکندر شاہ کا دل کاٹ گئی تھیں۔ ناک سے نکلتا خون رک کر جم چکا تھا، اور لبوں کے کنارے پھیلی سرخ لپسٹک اس کے خوبصورت ہونٹوں کی حیت خراب کر رہی تھی۔ سرخ پڑتی سراہی دار گردن اپنے ساتھ کیے گئے تشدد کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی اس کی زخمی کلائی کا معائنہ کیا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے لبوں کے کنارے پھیلی لپسٹک اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کرنے کی صحیح کی تھی۔ دلہ نور شاہ کے اندر اس کا لمس کرنٹ بن کر دوڑا تھا۔ تبھی وہ ہوش میں آئی اور ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتی اس سے دور ہوئی تھی۔ آنکھوں میں بیگانگی اور نفرت بھرے وہ اس سے کہہ رہی تھی، ڈونٹ ٹچ می۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ ہاں، ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ اگر آئندہ مجھے ٹچ کیا نا آپ نے تو میں اپنے جسم کے اس حصے کو آگ لگا لوں گی جسے آپ ہاتھ لگائیں گے، سمجھے آپ؟ آنکھوں میں اشتعال لیے وہ دھیمے لہجے میں غرائی تھی۔ اسکندر شاہ دنگ رہ گیا۔ اور آپ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر جاتی ہوں۔
تلخ لہجے میں کہتی وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اسکندر شاہ نے تکلیف کی انتہاؤں پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کبھی اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ وہ جھکی تھی اور زمین کو سلامیاں دیتا اپنا بھاری دوپٹہ اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اسکندر شاہ نے اپنا بھاری ہوتا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یلو کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہن کر وہ جس وقت ڈریسنگ روم سے باہر آئی، کمرے کا مکین غیر موجود تھا۔ ہاں البتہ کمرے سے منسلک اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور اسٹڈی روم میں پھیلی روشنی اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ اسکندر شاہ وہاں موجود ہے۔ اسٹڈی روم کچھ اس زاویے سے بنایا گیا تھا کہ اس کا ایک دروازہ اسکندر شاہ کے کمرے میں جبکہ دوسرا دروازہ نبیل شاہ کے کمرے میں کھلتا تھا۔ پشت پر بکھرے گیلے بالوں کو سلجھانے کی بجائے وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ دسمبر کے مہینے میں روم ہیٹر آن ہونے کے باوجود اسے سردی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ رو چکنے کے باعث آنکھیں دکھن کا احساس لیے بند ہونے کو تیار تھیں، سو اگلے چند منٹوں میں کمبل اوڑھتے ہوئے وہ دنیا جہان سے غافل نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف اسٹڈی روم میں موجود اسکندر شاہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ دلہ نور شاہ کا رویہ در حقیقت اس کے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں امتحان بن کر داخل ہوئی تھی۔ اس کا بکھرا بکھرا دلکش سراپا اسکندر شاہ کو بے قرار کر گیا تھا۔ اس پہ مستزاد اس کے خطرناک تیور، جانی یہ آگ اور پٹرول کا کھیل کیا رنگ لانے والا تھا۔ آدھی رات بیت جانے پر اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا تو وہ واپس کمرے میں آ گیا جہاں دلہ نور بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت کا مطلب صاف تھا، خود کو سنبھالتا وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آدھا چہرہ کمبل میں چھپائے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، نوکدار پلکیں گلابی آرزوں پر سایہ فگن تھیں، جبکہ ستواں ناک اور گلابی لب کمبل میں چھپائے وہ اس کی بے تابیوں کو بڑھا گئی تھی۔ لب اینچتے ہوئے بیڈ سے تکیا اور کشن اٹھاتے ہوئے اسکندر شاہ صوفے کی طرف پلٹا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں کو مونتے ہوئے اس نے سونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے بالآخر فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ سورج کی پہلی کرن پھیلتے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلتی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی تھی، کمر پر بکھرے بال سمیٹتی۔ دلہ نور کی نگاہ صوفے پر سوئے ہوئے اسکندر شاہ پر پڑی تھی جو صوفے پر بمشکل پورا آ رہا تھا۔ ہلکی سی گرم چادر لپیٹے وہ کروٹ کے بل اس طرح سے لیٹا تھا کہ سائڈ چینج کرنے پر وہ زمین پر آ گرتا۔ رات کا منظر پوری طرح اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا تھا۔ اسکندر کے ساتھ کیے گئے سلوک پر ایک پل کو اسے ندامت ہوئی تھی۔ 4 ماہ پہلے تک اس کے لیے کتنا اہم تھا یہ شخص، میلوں کے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی رگو جان سے کس قدر قریب تھا یہ شخص، اور اب جو چند قربتوں کے فاصلے پر اس کے قریب تھا تو جذبات جیسے مر گئے تھے، دل میں جلتی آگ بجھ گئی تھی۔ شجیع شاہ کی موت سے اس کی محبت اندر ہی کہیں مر گئی تھی۔ وہ سست قدم اٹھاتی اس تک آئی تھی، اس کے سر پر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ کن الفاظ میں اسے بیڈ پر سونے کو کہے۔ مضطرب انداز میں انگلیاں مروڑتی وہ جھکی تھی اور ہولے سے اسے پکارا تھا، مگر وہ ہنوز بے سدھ تھا۔ وہ مزید جھکی تھی اور بھرپور انداز میں اس کا کندھا ہلایا تھا، جانے وہ کچی نیند میں تھا یا یہ دلہ نور شاہ کی مخروطی انگلیوں کے لمس کا اثر تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنی اد کھلی سرخ آنکھوں سے دلہ نور شاہ کو دیکھا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھبرا کر آئے نور نے چہرے کا رخ بدلا تھا۔ آپ وہاں بیڈ پر آرام سے سو جائیے، میں باہر جا رہی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، پلٹ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ حیران پریشان اسکندر شاہ درد سے پھٹتا سر مسلتے ہوئے بیڈ پر جا لیٹا۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نور شاہ کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کے گھنی مونچھوں تلے لب مسکرائے تھے۔ اسے اپنا سر درد جاتا محسوس ہوا تھا۔ بستر پر پڑا کمبل اوڑھتے ہوئے اسے قرار ملا تھا، مگر اگلے 2 منٹ میں وہ دوبارہ سو گیا۔
کچن میں آ کر اس نے حدید کے لیے دودھ گرم کیا تھا اور پہلے سے دھلے فیڈر کو دوبارہ دھویا تھا۔ دودھ بنا کر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا جہاں رات بھر حدید نے صفورہ کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھی تھی اور رونے کے باعث اس کے سرخ ہوئے گال چومے تھے۔ میری جان، میرا بچہ، اسے خود میں بینچتی ہوئی وہ رو پڑی۔ کل رات میرے پاس کیوں نہیں لے کر آئی تم حدید کو؟ وہ صفورہ پہ چیخی تھی۔ اس کے جارحانہ انداز پر بیچاری صفورہ ڈر گئی۔ وہ جی کل رات تو وہ جی آپ کی اسکندر صاحب کے ساتھ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی تھی، پھر بات بدلتے ہوئے فٹافٹ بولی، وہ جی بڑی بی بی نے منع کیا تھا جی۔ اس نے ساری بات خدیجہ بیگم پر ڈالتے ہوئے جان چھڑائی۔ آئے نور نے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، تمہارے اسکندر صاحب ابھی تھوڑی دیر تک آفس جاتے ہیں تو تم حدید کا سارا سامان ان کے روم میں شفٹ کر دو۔ حدید آج سے ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فیڈر حدید کے منہ سے لگاتی ہوئی وہ اٹل لہجے میں بولی۔ صفورہ نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے حیرت سے اس بے رونق نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ وہ رات والے یلو کاٹن کے سوٹ میں بال کانوں کے پیچھے اڑستی کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ شادی سے پہلے اس کی ستواں ناک میں چمکتی لونگ ہوا کرتی تھی، مگر آج تو ناک سمیت کان، گلا، کلائیاں سب خالی تھیں۔ صفورہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ پھر اسکندر شاہ کے آفس چلے جانے تک وہ اپنے کمرے میں حدید کے ساتھ ہی مصروف رہی تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی وہ حدید کا سارا سامان اپنے اور اسکندر شاہ کے مشترکہ کمرے میں شفٹ کر چکی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد اسکندر شاہ نے حدید کو اپنے کمرے میں دے کر سکون کی سانس لی تھی۔ ٹائی کی ناٹ ڈگلی کرتے ہوئے وہ پہننے کے لیے آف وائٹ شلوار سوٹ نکالنے کے بعد ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ صوفے پر بیٹھی اپنے شفاف ناخنوں سے کھیلتی آئے نور نے اس کی بے نیازی پر رخ پھیرتے ہوئے جھولے میں لیٹے حدید پر نظر ڈالی۔ وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے شرارتیں کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی ممتا سمیٹے اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی فریش سا اسکندر شاہ گیلے بالوں میں ہاتھ ہلاتا ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ واش روم کا ایک دروازہ کمرے میں جبکہ دوسرا ڈریسنگ روم میں کھلتا تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اسٹائل سے بلیک گرم چادر اپنے چوڑے شانوں پر ڈالی تھی۔ پیشانی پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں بنتے دلہ نور شاہ کے عکس پر پڑی تھی۔ وائٹ ٹراؤزر پر ریڈ کھلتی ہوئی فٹنگ والی شرٹ میں اس کا متناسب سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ شہد رنگ بالوں کو جوڑے کی شکل میں مقید کرنے کے باوجود گلاب چہرے پر کچھ شرارتی لٹیں چپکی تھیں۔ وہ گمسم سا پلٹا تھا اور اس کے سحر میں کھویا اسے یک ٹک دیکھنے لگا۔ حدید کے ساتھ باتوں میں مگن وہ مسکرا رہی تھی۔ گرم نگاہوں کی تپش پر وہ چونکی تھی اور اپنی طرف متوجہ اسکندر شاہ کو دیکھ کر اس کی رفتار سے چلتی سانسیں پل میں مدھم ہوئی تھیں۔ جانے کیسا نشہ تھا اس شخص کی آنکھوں میں کہ دلہ نور شاہ نے ہڑبڑا کر کندھے پر پڑا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ اسکندر شاہ بھی چونکتے ہوئے نگاہوں کا رخ بدل گیا۔ مارے خفت کے آئے نور کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اپنی لاپرواہی پر ماتم کرتی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اسکندر شاہ نے ایک نگاہ خاص اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی صفورہ کمرے میں آئی تھی اور حدید کے جھولے کے پاس جا بیٹھی۔ اسے ایسا کرنے کا حکم یقیناً دلہ نور نے دیا تھا۔ اسے حدید کا خیال رکھنے کی تاکید کرنے کے بعد وہ خود بھی ڈنر کے لیے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ کمرے میں 3 نفوس ہونے کے باوجود صرف ایک ننھے وجود کی کھلکھلاہٹیں کچھ شور پیدا کر رہی تھیں۔ سامنے بیڈ پر لیٹا اسکندر شاہ اپنے موبائل میں جانے کون سے خزانے ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ صوفے پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی دلہ نور حدید کا جھولا ہلاتے ہوئے اس کی کلکاریاں پر خود بھی مسکرا رہی تھی۔ نکاح کے دوسرے دن سے ہی اس نے صوفہ سنبھال لیا تھا۔ بات جو بھی تھی اسے اسکندر شاہ کی بے آرامی گوارا نہیں تھی۔ انہیں ایک دوسرے سے بندھے 1 ماہ ہونے کو تھا، مگر ان کے بیچ فاصلے پہلے دن سے اب تک برقرار تھے۔ ان فاصلوں کے باوجود کئی بار دلہ نور نے اسکندر شاہ کی نگاہوں کا خاص تاثر محسوس کیا تھا، مگر خود کو جھٹلاتی وہ بس حدید تک محدود تھی۔ ادھر ادھر دیکھتا حدید اب سونے کی تیاریوں میں تھا۔
چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند کرتا وہ دلہ نور شاہ کو بہت پیارا لگا تھا۔ حدید کو سوتے دیکھ کر اس کا دل انجانے خدشے سے دھڑکا تھا۔ اسکندر شاہ آج ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس پہ مستزاد اس کی شہد رنگ آنکھیں مسلسل اسی کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ سٹپٹاتے ہوئے اس نے ٹانگیں صوفے پر پھیلائی تھیں۔ وہ روز رات کو اس کے سونے کا انتظار کیا کرتی اور جب تک وہ سونا جاتا کبھی میگزین دیکھتی رہتی یا موبائل پر گیم کھیلتی رہتی۔ جیسے ہی اسے لگتا کہ وہ گہری نیند میں ہے وہ لائٹ آف کر کے خود بھی لیٹ جاتی، مگر پھر بھی ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا رہتا۔ وہ کوئی غیر نہیں، اس کا شوہر تھا، اس پر ہر طرح سے حق رکھتا تھا، مگر جانے کیوں وہ اس وقت سے ڈرتی تھی، اس سوچ سے بھاگتی تھی، کیونکہ وہ شجیع شاہ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ شاید وہ بے وقوف تھی، ہاں یقیناً وہ بے وقوف ہی تھی، اپنی سوچوں میں گم۔ وہ چند پل کے لیے بے خبر ہوئی تھی، تبھی وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے وہ چونک اٹھی اور سیدھے ہوتے ہوئے اپنے سر پر کھڑے اسکندر شاہ کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ دلہ نور نے بے نیازی سے رخ پھیرتے ہوئے اسے نظر انداز کیا تھا، جبکہ دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ اوپر سے مضبوط بنتی مگر اندر سے خوف زدہ دلہ نور صوفے پر ہی اپنے آپ میں سمٹی۔ اس کی اس بچگانہ حرکت پر اسکندر کے لب مسکرائے تھے۔ وہ جھکا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں صوفے کی پشت پر ٹکاتے ہوئے اس کی خوبصورت بھوری آنکھوں میں اپنی شہد رنگ دلکش آنکھیں گاڑی تھیں، جبکہ اسے یوں جھکتے دیکھ کر دلہ نور شاہ کا دل کانپ اٹھا۔ اسکندر شاہ نے بغور اس کے کانپتے ہاتھ دیکھے تھے۔ یہ آنکھیں، یہ پلکیں، یہ لب، یہ رخسار، کس قدر سوچا تھا اس نے، کس قدر چاہا تھا۔ 4 سال، ہاں 4 سال، پل پل، ہر پل تڑپا تھا وہ اسے دیکھنے کے لیے، اور پچھلے 1 ماہ سے وہ اس کے ساتھ، اس کے پاس، اس کے کمرے میں، اس کی ملکیت میں تھی، پھر بھی کتنی دور تھی وہ اس سے۔ دیوانہ وار اس کے چہرے کا ایک ایک نقش آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے وہ مزید جھکا تھا۔ دلہ نور نے بے بسی سے رخ موڑا تھا۔ سختی سے میچی ہوئی آنکھوں سے شفاف قطرے ٹوٹ کر رخسار پر بکھرے تھے۔ اسکندر شاہ ہوش میں آیا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے لب سختی سے آپس میں بھینچتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور وہاں سے بھاگ جانے کو آگے بڑھی تھی۔ تبھی اسکندر شاہ نے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر آئے نور نے احتجاجاً اس کی طرف دیکھا تھا۔ لال سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا وہ برداشت کی انتہاؤں پر تھا۔ آئے نور کی بھیگی آنکھیں اس کا دل کاٹنے کو کافی تھیں۔ وہ بے دردی سے مسکرایا، پھر اس کے رخسار پر بہتے آنسو صاف کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو لہجے کی معنی خیزی آئے نور کے پورے وجود میں تھرتھراہٹ دوڑا گئی۔ مجھ سے بچنے کے تمام حفاظتی بند بڑی بے دردی سے توڑ ڈالنے کو جی چاہتا ہے، مگر تمہارے یہ آنسو میری راہ روک لیتے ہیں۔ انگلی کے پور پر اس کا آنسو لیتے ہوئے وہ اسے متوحش کر گیا تھا۔ پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے صوفے پر دھکیلتا وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھا تھا، پھر اچانک رکا تھا اور دوبارہ گویا ہوا، اور وہ جو تم نے خود کو آگ لگانے والی دھمکی دی تھی نا، میں ایسی بودھی دھمکیوں سے ہرگز نہیں ڈرتا، سو آئندہ مجھے مت دھمکانا مسز دلہ نور شاہ۔ مسکراتے لہجے میں کہتا وہ اس کا دل جلا گیا تھا، البتہ سرخ ہوتی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دینے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ دلہ نور نے بے بسی سے روتے ہوئے خود کو صوفے پر گرا لیا، جبکہ اسٹڈی روم میں موجود اسکندر شاہ نے ساری رات سگریٹ سلگائی تھی۔ یوں تو یہ زندگی پچھتاووں پہ ہے محیط، جس لمحے اترے دل میں تم، اس لمحے کا دکھ ہے۔ گال پہ پھسلتا آنسو صاف کرتی وہ شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ اپنے پرانے کمرے کی کھڑکی کے پردے ہاتھ سے پیچھے کرتی وہ غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ رات کا منظر اس کی بری آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ کیا تھا اس شخص کی آنکھوں میں، کیسی تپش تھی اس لمس میں۔ آئے نور نے اپنی بائیں کلائی پر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھیری تھیں، یہی کلائی تو پکڑی تھی اس نے۔ آئے نور کو اپنی کلائی پر اسکندر شاہ کا لمس زندہ ہوتا محسوس ہوا۔ اپنی دودھیا کلائی جلتی محسوس کرتے ہوئے کلائی کو رگڑا تھا۔ آنسو پھر سے رواں ہو گئے۔
کیوں کر رہا تھا وہ یہ سب؟ کیوں اس کے سوئے جذبات جگا رہا تھا وہ شخص؟ کیسے تقاضے تھے ان آنکھوں میں جنہوں نے دل نور شاہ کو ساری رات جگایا تھا؟ کتنی بے بسی تھی اس لہجے میں جب وہ اسے مخاطب ہوا تھا۔ تو کیا واقعی اس کے آنسو اسکندر شاہ کے لیے معنی رکھتے تھے؟ اپنے آنسو انگلی کے پور پر چنتی وہ حیرت سے سوچ رہی تھی۔ تبھی اسے 4 سال پہلے کی وہ بھیانک رات یاد آئی تھی۔ کتنا روئی تھی وہ، کتنا گڑ گڑائی تھی وہ، مگر کتنا بے حس ہو گیا تھا وہ شخص۔ اپنا احسان جتا کر اس کا دل توڑ کر چلتا بنا تھا۔ تو اب جو اس کی آنکھوں میں درد تھا وہ کیوں تھا؟ ہزاروں سوال اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے۔ سورج کب کا ڈھل چکا تھا، شام کے سائے اپنے پر پھیلائے رات کی آمد کے لیے بے تاب تھے۔ نہیں سکندر شاہ، وہ جو تقاضے ہیں، وہ جو انہونی خواہشات آپ دل میں لیے پھر رہے ہیں، وہ آپ نہیں ہیں سکندر، آپ بالکل نہیں ہیں۔ وہ تو آپ کے اندر کا ایک کمزور مرد ہے جو اپنی بیوی سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے، مگر آپ کی یہ خواہش ہی رہے گی۔ دل نور شاہ اتنی ارزاں نہیں کہ آپ مجھے جب چاہیں گے ہاتھ بڑھا کر تسخیر کر لیں گے، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ گلابی ہوتی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے اس نے سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھا۔ کھڑکی کے پردے برابر کرتے ہوئے وہ پلٹی تھی اور اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی زینہ اترتے نیچے چلی آئی۔ سامنے ہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا اسکندر شاہ اپنے بیٹے سے لاڈ کر رہا تھا۔ بے نیازی سے سر جھٹکتی آئی نور شاہ کچن میں چلی آئی۔ اسکندر شاہ نے بغور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ حدید کو گود میں اٹھائے وہ اس کے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ خانسامہ کی بیوی رات کے کھانے کے بعد کے برتن صاف کر رہی تھی، جبکہ وہ خود شیلف سے ٹیک لگائے زمین کو گھو رہی تھی۔ اس کا جب دل کرتا کچن میں گھس کر خانسامہ کو بیچ کر خود کھانا بنا لیتی، وگرنہ پورا دن کچن میں جھانکتی تک نہ تھی۔ آج بھی اپنی پریشانی کے سبب وہ نہ تو کھانا بنا سکی تھی اور نہ ہی کھانے کے وقت پر نیچے آئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اپنے کمرے میں کھڑی جب وہ خود سے الجھ رہی تھی، اسی دوران صفورہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت بھی بھوک کا احساس بلائے اسکندر شاہ کی موجودگی سے انجان وہ چمکتے فرش کو گھو رہی تھی۔ اس کی نوکدار بیگھی پلکیں اور سرخ ناک اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھی، اور بلا شبہ اسکندر شاہ اس کے رونے کی وجہ بخوبی جانتا تھا۔ جتنا وہ اس کے آنسوں سے تڑپتا تھا، وہ اتنا ہی رو کر اس کے دل پر آریاں چلاتی تھی۔ آئے نور اور اپنے بیچ فاصلہ طے کرتا وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں پر نظر پڑتے ہی دل نور شاہ نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائی تھیں۔ گلابی آنکھوں میں اس کے لیے بیگانگی ہی بیگانگی تھی۔ اسکندر شاہ نے بمشکل اس کی حسین آنکھوں کا وار برداشت کیا تھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے نرم لہجے میں رخ موڑ کر کھڑی دل نور شاہ کو اس 1 ماہ میں باضابطہ طور پر پہلی بار مخاطب کیا تھا۔ کچن میں ملازمہ کی موجودگی کے باوجود وہ رخ موڑے کھڑی رہی۔ اس نظر اندازی کے مظاہرے پر اسکندر شاہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، مگر خون کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ دوبارہ گویا ہوا تھا۔ دل، میں پوچھ رہا ہوں تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اسکندر کے کاندھے سے لگا حدید باپ کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اب رونے کی تیاریوں میں تھا۔ دل نہیں کر رہا تھا میرا، سخت لہجے میں جواب دیتی وہ برتن دھوتی ملازمہ کو اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ اس کے متوجہ ہو جانے پر اسکندر شاہ نے اسے وہاں سے بھیجنے کو کہا تھا۔ سفینہ، آپ جائیں، باقی کام صبح کر لیجیے گا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ دل نور نے سلگ کر اسے دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ ایک لائی سے اسے پکڑ کر چھوٹے سے ٹیبل کے پاس پڑی چیئرز میں سے ایک پر بٹھاتے ہوئے اسکندر شاہ نے دوسرے ہاتھ سے روتے ہوئے حدید کو سنبھالتے ہوئے صفورہ کو آواز دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بوتل میں سے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی صاحب جی۔ آئی نور بی بی کے لیے کھانا لگاؤ۔ آئی نور کی کلائی اب تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ خود بھی دوسری چیئر پر بیٹھ گیا۔ حدید کو چپ کرواتے ہوئے وہ ایک مشفق باپ لگ رہا تھا۔ دل نور شاہ نے کلائی چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اس کے ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ کھانا لگانے کے بعد صفورہ حدید کو سلانے کے لیے لے گئی تھی۔ وہ 5 ماہ کا ہو چکا تھا اور اب اپنے سونے کی ٹائمنگ بدل رہا تھا۔ صفورہ کے جاتے ہی اس نے اسکندر شاہ کے ہاتھ میں مقید اپنی کلائی چھڑانے کے لیے بھرپور مزاحمت کی تھی۔
مگر افسوس کہ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ سکندر شاہ نے نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آئے نور نے منہ پھیر لیا۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس نے دوبارہ نوالہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ سکندر شاہ کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ سکندر نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت ہلکی کر دی۔ اگلے ہی پل اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے وہ اٹھی تھی اور وہاں سے نکلنے کو آگے بڑھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے دلائے نور کو کندھوں سے تھاما تھا۔ اس کی بری آنکھوں میں شرارے دوڑنے لگے تھے۔ خود کو تکلیف دے کر کیا ملتا ہے تمہیں؟ کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولتا وہ اس پل بے بسی کی عملی تصویر لگ رہا تھا۔ دلائے نور نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی آہنی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔